السلام علیکم۔ آ، آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے اور بہت زیادہ مطلب اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے مجھ پر کہ ویورشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بات ضروری ہے کہ آپ لوگ شیئر بھی کریں اسے، اور کیونکہ آپ لوگوں کی کوشش کی وجہ سے یا تھوڑی سی مجھ پر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ کو کہ آپ مہربانی کر رہے ہیں اور اسے شیئر بھی کر رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، تو باقاعدگی سے کمنٹ کرتے رہیں۔ اچھا، تو قصہ تھا معین اختر کا۔ معین اختر کی شخصیت جو ہے بڑی طے در پہ اس میں چیزیں تھیں، مطلب کوئی معین اختر کو مغرور سمجھتا تھا، تو کوئی بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا، کوئی سمجھتا تھا بڑا دل پھینک ٹائپ کا ہی ہے، لیکن نہیں۔ معین اختر کی میں ایک چھپی ہوئی مطلب راز ہے، لیکن بتانا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی یہ بھی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو معین اختر کے اندر ایک صلاحیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا۔ اب کیسے؟ معین اختر کے گھر ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، دو تین خواتین آئیں، پردے میں تھیں وہ، اور معین نے اپنے گھر میں 13D میں جو گھر بنایا تھا بنگلہ، اس میں معین نے چھت پہ ایک کمرہ ڈالا ہوا تھا، اور وہ کمرہ اپنا بنا لیا تھا انہوں نے، اور اس میں مطلب آئینے بہت سارے شیشے لگے ہوئے تھے، بیڈ کے نیچے لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اس زمانے کے حساب سے بڑا ماڈرنائز تھا، بڑا رومانٹک کمرہ تھا وہ، رومانسزم مطلب معین کے ساتھ میں تھا تو بہت۔ تو وہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو مانیٹر کرتا تھا، ادھر دیکھا تو شیشہ لگا ہوا آئینہ، اس میں اپنے آپ کو دیکھا، سامنے دیکھا بیٹھ کے تو وہاں بھی شیشہ لگا، ادھر دیکھا وہاں بھی شیشہ لگا، پیچھے بھی شیشہ لگا، یعنی چاروں طرف دیواروں کے وہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ اور معین اپنے آپ کو دیکھ کے اس میں ریہرسل کرتا ہوگا، کچھ اپنا ریاض کرتا ہوگا، کیونکہ میں تو سمجھ گیا تھا کہ یہ شیشے جو ہیں یہ بلا وجہ نہیں لگے ہوئے۔ آج شیشے میں آدمی دیکھ کے نا اپنی آرٹسٹ اسپیشلی، تو وہ اپنے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں ان کو نوٹیفائی کرتے، یار یہ میں یوں سوچوں یا یوں سوچوں یا یوں سوچوں، تو وہ ہر وقت اس کی پریکٹس جاری تھی، تو وہ کرتا تھا معین، اور یقیناً اچھا تو وہاں اس کمرے میں بتانے کا اس کمرے میں ہاں بلیک کلر کی تھیم تھی، کمرہ بلیک تھا، اور وہی لائٹوں کا میں نے بتایا نا اس طرح سے ارینج کیا ہوا تھا کہ بیڈ کے نیچے بھی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں ٹیوب لائٹ تھی، یہ ایل ای ڈی کا چکر تو تھا نہیں، بجلی سستی تھی، ہر چیز سستی تھی۔ تو معین صاحب نے کیا کیا، وہ میں نے دیکھا کہ وہ دو تین خواتین برقعے میں ان کے کمرے میں بیٹھی ہیں، تو میں پہنچا تو یہ دیکھا میں نے، معین نے کہا ارے یار خالد ادھر آ۔ میں نے کہا جی۔ ایک لسٹ ہاتھ میں تھی کاغذ، اس میں فہرست لگی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی، وہ تھا جہیز کے سامان کا پرچہ۔ وہ خواتین لائی تھی کہ ہماری بچی کی شادی ہے اور اس کا جہیز جمع کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں۔ تو اس میں فرنیچر تھا، برتن تھے، اور گھریلو استعمال کی چیزیں تھیں، کپڑے تھے جوڑے یہ وہ۔ تو معین نے کہا خالد اس میں سے اچھا ہر ایک کے آگے تخمینہ رکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار میں اس وقت اس تیاری سے تو نہیں آیا، بہرحال تم کہہ رہے ہو تو میں نے اپنی جیب ٹٹولی تو 1500 روپے۔ میں نے کہا 1500 والا آئٹم کیا ہے اس میں؟ کہنے فلاں آئٹم ہے، یہ دیکھو۔ تو میں نے وہ ان کو معین کو دی، جو انہوں نے اس کے آگے ٹک لگائی اور جو بھی لکھنا ہوگا لکھا۔ میں تو اس میں گیا نہیں کہ کیا لکھا، یقیناً یہی لکھا ہوگا یار کہ 1500 روپے کا فلاں سامان ہے اور یہ خالد ظفر کی طرف سے ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، جو خود کر سکتا تھا وہ تو کرتا ہی تھا معین، اللہ بخشے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔
تو اس کے علاوہ وہ پھر یہ ہوتا تھا ہمارے جیسے کوئی دوست یار فنکار جو بھی مطلب سرمایہ دار سیٹھ، معین کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ معین کی ہر بڑے آدمی سے بہت دوستی تھی. یعنی کار لینی ہے تو شو روم پہنچ گئے، ابے ادھر آبے. جی معین بھائی. وہ گاڑی میں آیا، معین گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں. ابھی یہ بتا فلاں چار کتنے کی ہے، یہ کہ کتنے کی. ابے یار تو گھر پہنچا دینا، بلکہ ادھر دے، یہ میری گاڑی کھڑی کر اور یہ دے دے مجھے. اور یہ کہہ کہ یہ جا ہو جا اپنے گھر پہنچ گئے دوسری گاڑی لے کے. تو پھر پیسے آتے رہیں گے، پیسوں کا کسی نے تقاضا کبھی نہیں کیا. تو معین کا یہ تھا، وہ بعد میں پیسے جس طرح بھی دیے سہولت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا معین پہ کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے وہاں پہنچ گیا شو روم پہ، اور وہ چیز آ گئی گھر میں. اے سی لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، وہ پہنچ جاتا تھا. گاڑی لینی ہے اب، اور بہت بلڈر یہ وہ سب مطلب. تو معین ان سے بھی مدد کراتا تھا کہ بھائی اس میں سے کیا دو گے چندے میں سے. تو لوگ بڑی خوشی سے دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کے لیے اس میں نجات کا راستہ تو ہے نا. میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، دیکھیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اور جو آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اطراف میں دیکھیں کہ کون صاحب حیثیت لوگ ہیں، اور آپ کس سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں، کس سے نہیں کہہ سکتے. تو آپ جا کے کہیں کہ بھائی یہ ہے مسئلہ اور یہ ان کا مسئلہ حل کراؤ. چلو تو کیا ہوگا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا مائک کا یہ ہے، آواز میری شاید تھوڑی کم آ رہی ہو. مائک کا یہ ہے کہ انشاءاللہ آج تو اتوار ہے، صبح کے 8 بج رہے ہیں تقریباً، 8 تو نہیں بجے لیکن بہرحال. تو معین اختر جو ہے، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا یہ بھی بڑھاپے کی ایک نشانی ہے کہ آدمی بات کہتے کہتے نا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اس کا اپنا مزہ ہے. یعنی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کر دیتا ہے کہ آپ بھول جائیں. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، ابے یار کیا کرو گے، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت شدید ضرورت ہے. کمنٹ ضرور کریں، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ میرے کیا کیا خرابی ہیں. کچھ میرے ساتھیوں نے کہا، ویورز نے، کہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ مائک خرید لیں. ہاں میں مائک لوں گا، بازار کھلے اس پیر کا دن. تو یہاں میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں، یہاں تو مجھے نہیں پتہ کچھ بھی. ساری زندگی میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گزاری ہے، تو مجھے تو پتہ تھا وہاں کیا کیا چیز میں. اب صدر کوآپریٹیو ہو یا کوئی بھی بازار ہو، یا اپنا صدر میں الیکٹرانکس کا بہت کام ہے، تو وہیں مین مارکیٹ ہے، وہاں جانا پڑے گا، یہاں سے بہت دور ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا. لائٹیں تو ہیں میرے پاس، لیکن یہ کہ وہ پروفیشنل لائٹ ہے تو ان کا کیا کروں گا. چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. پھر حاضر ہوتا ہوں معین اختر کی ایک اور کہانی سے. اللہ حافظ.